أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ آج سورۃ النحل کی آیت نمبر 1 سے بیان ہے۔ سورۃ النحل کا تعارف یہ ہے کہ نحل کے معنی ہے شہد کی مکھی، شہد کی مکھی، اور یہ سورت جو ہے یہ مکہ مکرمہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس شخص نے سورہ نحل کو پڑھا اس سے ان نعمتوں کا حساب نہیں لیا جائے گا جو اس کو دنیا میں دی گئیں۔ حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے سورۃ النحل کو پڑھا اس سے ان نعمتوں کا حساب نہیں لیا جائے گا جو اس کو دنیا میں دی گئیں، اور اس کو اس شخص کی طرح اجر دیا جائے گا جس نے مرتے وقت اچھی وصیت کی ہو، اچھی وصیت کی ہو۔ تو سورۃ النحل کا مختصر تعارف جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سورت کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اس کی حکمت اور وحدانیت کے اوپر دلائل قائم کیے گئے ہیں، دلائل دیے گئے ہیں۔ اگر کثرت سے اس سورج کو سمجھ کر پڑھا جائے تو دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت بڑھتی ہے۔ تو اس صورت میں اللہ کی نعمتوں کا بیان بہت کثرت کے ساتھ ہے، اور اگر ان نعمتوں کے بارے میں بار بار بندہ غور کرے تو اللہ کا شکر ادا کرنے سے یا اس کے دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کی محبت میں اس کا اضافہ ہوتا ہے۔ اس صورت کے اندر یہ برکت رکھی گئی ہے۔ تو بے شمار مضامین اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں، مثلا جانوروں سے حاصل ہونے والے فائدے، پھر جنہوں نے دنیا میں نیک کام کیے انہی کے لیے آخرت کی بھلائی ہے، پھر فرشتے جو ہیں وہ کافروں کی جان کس طرح نکالتے ہیں، اور متقی اور مومن اور مسلمانوں کی جان کس طرح نکالتے ہیں، پھر بیٹی کی ولادت کے اوپر کافروں کا جو طرز عمل تھا، اور اپنا وعدہ پورا نہ کرنے یا وعدہ پورا کرنے اور نہ کرنے، قسمیں نہ توڑنے کا اس کے اندر وہ بھی بیان کیا گیا جو ان سے ہے۔ بہرحال اس صورت کے اندر جیسے جیسے جو مضامین آئیں گے وہ آپ کے سامنے بیان ہوتے چلے جائیں گے۔ ابھی میں نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 1 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم آ پہنچا سو اے کافرو تم اس کو بعجلت طلب نہ کرو، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ ان چیزوں سے پاک اور بلند و برتر ہے جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں۔ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے اور بہت بلند۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ کافروں کو، مشرکوں کو کبھی تو دنیا کے عذاب سے ڈراتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دنیا کے اندر جیسے ان کو قتل کیا گیا یا ان پر غلبہ حاصل کیا گیا
یا جو کچھ کافروں کے ساتھ غزوہ بدر میں ہوا، اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قیامت کی عذاب سے ڈراتے تھے، جو قیامت کے دن عذاب ان مشرکوں اور کافروں کو جون سے ہے۔ تو اب جب یہ دونوں عذاب کیونکہ حضور تو پہلے سے ڈرا رہے تھے، چیزیں بعد میں وقوع پذیر ہونا شروع ہوئیں، تو جب ان مشرکوں نے عذاب کو نہیں دیکھا تو پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے لگے، آپ کی تکذیب کرنے لگے، کرتے پہلے بھی تھے۔ اور جیسے پچھلی صورت کے اندر سورۃ الحجر میں آپ نے پڑھا کہ جیسے وہ نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے، تانے دیتے تھے، تو اسی طرح یہ بھی آپ سے مطالبہ کرنے لگے کہ بھئی وہ عذاب کب آئے گا جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں۔ تو تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کا عذاب آ پہنچائے، اے کافرو تم اس کو باوجلت طلب نہ کرو، تفسیر کبیر شریف کے اندر ہے۔ تو حضرت عقبہ بن نبی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن مغرب کی جانب سے ڈھال کی مانند ایک سیاہ بادل طلوع ہوگا، اور وہ مسلسل آسمان کے اوپر بلند ہوتا رہے گا، اور آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا، اے لوگو، اے لوگو۔ پھر لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا تمہیں کوئی آواز آئی ہے؟ ایک آواز آئے گی، اے لوگو، تو لوگ آپس میں پوچھیں گے یار تمہیں کوئی آواز آئی ہے؟ بعض کہیں گے کہ ہاں آواز آئی ہے، بعض کہیں گے کہ شک ہے کہ آواز آئی ہے۔ پھر دوبارہ منادی ندا کرے گا، اے لوگو۔ پھر لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا تم نے کچھ سنا ہے؟ تو اب لوگ کہیں گے ہاں سنے، کوئی کہہ رہا تھا، کچھ بولا ہے۔ پھر تیسری بار منادی ندا کرے گا، اے لوگو، اللہ کا عذاب آ پہنچا، سو اب تم اس کو باوجلت طلب نہ کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، دو شخص کپڑے کھول رہے ہوں گے مگر وہ ان کو لپیٹ بھی نہ سکیں گے، اور ایک شخص اپنے حوض کو بھر رہا ہوگا اور وہ اس میں سے کچھ پی بھی نہ سکے گا، اور ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ دھو رہا ہوگا اور وہ اس میں سے بھی نہ پی سکے گا۔ یعنی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے جب وہ عذاب آ جائے گا۔ یعنی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیاں ملا کر فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ دو انگلیوں کو حضور نے ملایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، یعنی اب قیامت بہت ہی نزدیک ہے، سر پر آ پہنچی ہے، وقت آ گیا ہے۔ تو کفار اور مشرکین نے کہا چلو ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں عذاب نازل کرنے کا حکم نازل فرمایا ہے، مگر اب کافروں نے جب یہ کہا نا کہ اچھا چلو ہم نے مان لیا کہ یہ دنیا میں بھی عذاب نازل ہونا ہے اور قیامت میں بھی عذاب نازل ہونا ہے، مگر ہم جن بتوں کو پوجتے ہیں، جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کریں گے اور ان بتوں کی وجہ سے ہماری عذاب سے نجات ہو جائے گی، ہم عذاب سے بچ جائیں گے۔ تو اس کے رد میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اللہ ان چیزوں سے پاک اور بلند و برتر ہے جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں، جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ ان چیزوں سے پاک اور بلند تر ہے جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں۔ آگے فرمایا آیت نمبر 2 میں ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ وہی جبریل کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نازل فرماتا ہے کہ لوگوں کو اس سے ڈراؤ کہ میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، سو تم مجھ سے ڈرو۔ آیت نمبر 2
سورۃ النحل۔ امام عبد الرحمن جوزی آپ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس آیت میں ملائکہ سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ ان کی تکریم کے لیے وہی جبریل کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نازل فرماتا ہے۔ مگر یہاں ملائکہ جمع کا صیغہ آیا، اور مگر امام عبد الرحمن جوزی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس آیت میں ملائکہ سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اور ابن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ اس سے مراد وحی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جو ان سے اب روح سے مراد وحی ہے۔ جس طرح روح سے ہر چیز کی زندگی ہے، آپ کے بدن میں روح ہے تو آپ کا جسم زندہ ہے، اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ وحی الہی حیات بخش ہے۔ جس طرح روح سے زندگی ہے تو اب یہاں روح سے مراد وحی ہے، اور جس طرح روح سے ہر چیز کی زندگی ہے اسی طرح بلکہ اس سے بہت زیادہ وحی الہی جو ہے، اللہ کی وحی، وہ زندگی بخشتی ہے، حیات بخش، اصل تو ہے ہی وہ زندگی۔ تو زندہ ہونے کو تو لوگ بظاہر تو جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا لوگ تو اس وقت بھی زندہ تھے، لیکن اس روح پاک کے نزول کے بعد حجاز کے صحراؤں میں جس حسین و جمیل زندگی کے گلستان آباد ہوئے اس کو پوری دنیا نے دیکھا۔ قرآن کے یہ وہ وحی ہے، یا یہ وہ اس روح سے مراد وحی ہے۔ تو کافروں کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنا کر بھیجنا ہی تھا تو عبد المطلب کے یتیم پوتے کے علاوہ کیا اللہ کو کوئی اور نظر نہیں آیا؟ اور اس موضوع کے اوپر بھی پہلے بے شمار آیات کے ضمن میں ایک بیان ہو چکا ہے۔ بھئی کسی امیر کبیر آدمی کو کیوں نہ نبی بنا کر بھیجا، تاکہ لوگ اس کی باتیں سنتے اور اس کی باتوں کی طرف دھیان کرتے اور اس کا کہنا مانتے۔ اگر کوئی امیر کبیر آدمی آتا اور وہ آ کر کہتا کہ میں نبی ہوں تو لوگ اس کی بات کو زیادہ غور سے سنتے بنسبت کہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اصل میں ان کے اس اعتراض کو مسترد کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ نبی کے لیے جو تم جو انتخاب کرنا چاہتے ہو یا جو تمہارا انتخاب ہے یہ غلط ہے۔ نبی تو بنتا ہی وہ ہے جس کو خود خدا نبی بنانا چاہتا ہے۔ یہاں امیر کبیر ہونے کا اس سے کیا تعلق ہے کہ اس کو نبی بنایا جائے؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے نبی بنائے۔ وہ جانتا ہے کہ اس نے نبوت کو کہاں رکھنا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ نبی آ کر اپنے لیے کوئی مال دولت اور جائیداد نہیں بناتا، جیسے کہ بعض جھوٹے نبیوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نبی ہیں۔ جھوٹا دعویٰ کیا انہوں نے کہ ہم نبی ہیں، اور وہ اپنے لیے نہ حق برتری کے دعوے نہیں کرتا جن سے۔ تو نبی کے تو آنے کا مقصد ہی ایک ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس حقیقت کو کھول کر رکھ دے ان کے سامنے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، وہی ایک خدا ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، اور انسان کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے۔ اور ہر نبی نے یہی کام کیا، جو نبی بھی آیا اس نے ایک ہی پیغام دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی اور اس کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ یہ چیز اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ارشاد فرمائی کہ وہی جبریل کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نازل فرماتا ہے۔ تم کیا معیار بناتے ہو کہ امیر کبیر لوگوں کو نبوت وہاں رکھی جائے گی؟ اور نبوت کا تو کام ہی، نبی کا تو کام ہی یہ کہ لوگوں کو وہ صرف اسی چیز سے ڈراتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، سو تم مجھ سے ڈرو۔ آگے فرمایا آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اسی نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا اور وہ ان سے بلند و برتر ہے جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتی ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اسی نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا تو وہ اس کے متعلق اعلان جھگڑنے لگا۔ اسی نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا تو وہ اس کے متعلق اعلان جھگڑنے لگا۔ اب ان آیات سے، آیت نمبر 3 سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت کے دلائل کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، خدائی کے، اور اسی کی عبادت کی جائے گی۔ وہی ہم سب کا رب ہے اس کائنات کا۔ اور یہ دلائل اب ایسے بیان ہو رہے ہیں قرآن کے اندر کہ اگر کوئی معمولی عقل رکھنے والا بندہ بھی غور کرے گا تو اس کو بھی اللہ کی توحید کا اعتراف کرنا ہی پڑے گا کہ اللہ کے سوا کوئی اور دوسرا خدا نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے جن سے۔ اگر غور کیا جائے جو مثال دی جا رہی ہے آسمانوں کی اور زمینوں کی، کہ زمین اور آسمان کا یہ جو اس نے کارخانہ قدرت بنایا ہے یہ کتنا وسیع ہے اور کتنا وسیع ہے، اس کی وسعت کا ہم انسان اندازہ نہیں کر سکتا، اور ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر بڑا کمال کام کر رہی ہے، اور جس کے ذمے جو ڈیوٹی اس نے لگائی ہے وہ اپنا پورا ڈیوٹی دے رہا ہے۔ جس کو چلنے کے لیے کہا ہے وہ چل رہا ہے، جس کو سمت بدلنے کے لیے کہا ہے وہ بدل رہا ہے، جس کو دوڑنے کے لیے کہا ہے وہ دوڑ رہا ہے۔ چاندیں، سورجیں، چاندیں، دریاؤں کی روانییں، بادلیں، سمندریں، اتنی بڑی دنیا کا نظام، اس کائنات کا نظام جو ان سے، اور جن کو ٹھہرنے کا حکم دیا ہے وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، جن کو خاموش رہنے کا حکم ہے وہ خاموش ہیں، سارا نظام اس کے حکم کے تحت چل رہا ہے۔ تو انسان اگر اس کارخانہ قدرت کے اندر غور کرے، جس کو پہلے مختلف بیانات کے اندر بڑا تفصیل سے بیان میں کر چکا ہوں آپ کے سامنے، تو وہ یہ منظر دیکھے انسان، ایک عام آدمی بھی، تو میرا خیال ہے کہ وہ فوراً اسلام قبول کر لے گا کہ اسلام کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل 100% ایسا ہی ہے۔ اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ واقعی کوئی ہے جس نے یہ اتنی حسین تخلیق کی ہے، اتنی خوبصورت تخلیق کی ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، آدمی کو ایک بوند سے بنایا، آدمی کو اسی نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، تب وہ اس کے متعلق اعلان جھگڑنے لگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور قدرت کے اوپر ایک اور دلیل ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو منی سے پیدا کیا جس میں نہ حس ہوتی ہے نہ حرکت، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک ناپاک قطرے سے عجیب و غریب مخلوق بنا ڈالی۔
عجیب و غریب مخلوق. اب وہ چیز اللہ پاک یہاں پر اپنی الوہیت، اپنی وحدانیت، اپنی ربوبیت کے دلائل کے طور پر اللہ پاک بیان فرما رہے کہ انسان کو جس نے منی سے پیدا کیا اور اللہ نے ایک ناپاک قطرے سے ایک عجیب و غریب مخلوق بنا دی. ایک ایسا، کسی بھی چیز کو لے لیجیے، اس کو ایک ایسا انسان بنا دیا جس کے اندر اپنی ایک دنیا آباد ہے. پھر ماں کے پیٹ میں اس قطرے کو مختلف شکلوں میں وہ ڈھالتا رہا، اور پھر اس کی تخلیق پوری کرنے اور اس میں روح پھونکنے کے بعد اسے دنیا کی روشنی میں لے آیا، ماں کی پیٹ کے اندر ان اندھیروں سے. پھر اسے غذا وہاں پر ماں کے پیٹ میں رزق بھی دیتا رہا، اس کی پرورش بھی کرتا رہا. پھر وہ دنیا میں آ گیا، اور دنیا میں آنے کے بعد بھی اس کو رزق کا انتظام ہوا. تو یہاں تک کہ جب وہ اپنے قدموں پر چلنے کے قابل ہو گیا تو اس نے اپنے رب کی نعمتوں کی ناشکری کی اور اپنے پیدا کرنے والے کو ماننے سے انکار کر دیا. جس نے اس کو بنایا، جس نے اس کو پیدا کیا، اسی کا اس نے انکار کر دیا، اور وہ انسان بتوں کی عبادت کرنے میں مصروف ہو گیا جو نہ تو اسے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان. من یحیی العظام وہی رمیم، ایسا کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کرے جبکہ وہ بالکل گلی ہوئی ہوں، جبکہ وہ اس ہستی کو بھول گیا جس نے اسے گندے قطرے سے ایسی حسین شکل عطا کی تھی، بجائے اس کے کہ وہ یہ یاد رکھتا کہ ایک گندے قطرے سے، منی سے، اس ناپاک قطرے سے انسان کو پیدا کیا اور اتنے خوبصورت چہرے بنا دیے، اور پھر بھی وہ بتوں کی عبادت کرنے لگا اس کو چھوڑ کر جس نے اس کی تخلیق کی ہے. بہرحال اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت ابی بن خلف کے بارے میں نازل ہوئی، اور یہ وہ بندہ تھا جو کہتا تھا کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا، مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا. تو ایک مرتبہ کسی مردے کی گلی ہوئی ہڈی لے کر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ اللہ اس ہڈی کو زندہ کر دے گا؟ یہ بندہ ابی بن خلف جو تھا، کیونکہ یہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا ان کا یہ کہتا تھا مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہو سکتا. تو کسی مردے کی گلی ہوئی ہڈی لا کر حضور کو کہنے لگا کہ آپ کا خیال ہے کہ اللہ اس ہڈی کو زندہ کر دے گا، زندگی دے گا؟ تو تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور یہ جواب دیا گیا کہ ہڈی تو کچھ نہ کچھ پھر بھی عضو اور شکل رکھتی ہے، اور جب تیرا کوئی وجود دور کی بات، تیرے وجود کے اندر کوئی گوشت تو دور کی بات، کوئی ہڈی بھی نہیں تھی، تو منی کے اور ایک ناپاک قطرے سے، ایک چھوٹے سے قطرے سے تیرے جیسا انسان پیدا کر دیا. تو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ جب جس کو پیدا کر دیا اس کو مرنے کے بعد دوبارہ نہ پیدا کر سکے؟ تو یہ دیکھ کر بھی ابھی بھی تو اس کی قدرت کے اوپر ایمان نہیں لاتا. تو علامہ ساوی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ابی بن خلف کا رد ہے، اور ہر اس شخص کا بھی رد ہے جو ابی بن خلف کے طریقے کو اپناتا ہے، اس کا بھی اس میں رد ہے. تو آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اسی نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا تو کیا وہ اس کے متعلق علل اعلان جھگڑنے لگا؟ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.